آج کے سبق کی سرخی ہے گھروں کو تنگیوں سے بچائیے۔ اب تفصیل سنیے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تنگیاں ہیں، کاروباروں میں تنگیاں ہیں، تو اس کا میں 90 نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ سبق دے رہا ہوں کعبے کے سامنے سے۔ ابھی کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور اچانک ایک حدیث ذہن میں آئی جو میں نے کہا ابھی سبق ریکارڈ کرا دوں۔ 3 چیزوں سے گھروں کی تنگیاں دور ہوتی ہیں اور 3 چیزوں سے گھروں میں تنگیاں آتی ہیں۔ اب تفصیل سنو۔ روایتوں میں یہ ہے کہ گھروں میں فرشتوں کو بلائیے، نمبر 1۔ نمبر 2، گھروں سے شیطان کو بھگائیے، اور نمبر 3، گھروں میں قرآن بہت پڑھیے۔ یہ 3 کام کرنے سے گھروں کی تنگیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو بالکل تنگیاں ختم ہو جائے گی، دماغوں کی تنگیاں ختم ہو جائے گی۔ 3 کام کیجیے آپ۔ فرشتوں کو بلائیے، خوب دعوت دیجیے فرشتوں کو، شیطان کو بھگائیے اور قرآن خوب پڑھیے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ تو گھروں کی تنگیاں ختم ہو جائے گی، وسعت آ جائے گی، دماغوں میں وسعت آئے گی۔ اچھا، اب شیطان بھاگے گا کیسے اور فرشتے آئیں گے کیسے؟ نماز پڑھنے سے شیطان بھاگے گا، فرشتے آئیں گے۔ قرآن پڑھنے سے شیطان بھاگے گا، فرشتے آئیں گے۔ ذکر کرنے سے شیطان بھاگے گا، فرشتے آئیں گے۔ خالی لاحول پڑھنے سے شیطان نہیں بھاگتا، یہ ذہن میں رکھنا۔ آدمی شیطان کو بھگانے کے لیے لاحول پڑھتا ہے، لاحول لاحول لاحول، یہ نہیں۔ لاحول پڑھنا یہ شیطان کو بھگانے کے لیے نہیں ہے۔ لاحول کا پڑھنا یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، کئی بیماریوں سے نجات ملتی ہے اس سے۔ یہ تو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، سمجھے؟ ہاں، اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے۔ گھر ایسے رکھیے کہ جہاں اذان کی آواز آئے۔ کبھی کبھی اپنے گھروں میں اذان بھی دیجیے، آہستہ آہستہ، کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ اذان جو ہے صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ میں نے میرے بکھرے موتی میں لکھا ہے تقریباً 15 مقامات پر اذان دی جاتی ہے۔ مجھے تو اس وقت کتاب تو ساتھ میں ہے نہیں، حرم شریف میں ہوں۔ 15 یا 20 مقامات پر اذان دی جاتی ہے، وہ میں نے میری کتابوں میں بکھرے موتی میں تفصیل سے لکھا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ ہاں، لیکن گھر میں جب اذان دو تو ذرا آہستہ آہستہ۔ کبھی فجر کی اذان دے دی آہستہ آہستہ، کبھی جو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اسباب ہے فرشتوں کے لانے کے، شیطان کو بھگانے کے۔ تو شیطان جو بھاگتا ہے وہ قرآن پڑھو گے تو بھاگے گا، اذان دو گے تو بھاگے گا، اذان کی آواز سنے گا تو بھاگے گا، آپ کی اچھی بات کرو گے گھر میں تو بھاگے گا۔ اس لیے دیکھو میری یہ دعوت ہے کہ اپنے گھروں میں فرشتوں کو بلائیے، شیطانوں کو بھگائیے اپنے گھروں سے، اور قرآن شریف بہت پڑھیے۔ اور 3 چیزوں سے گھروں میں تنگیاں آتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، فرشتے کم آئیں گے، گھروں میں تنگیاں رہیں گی۔ شیطان بہت زیادہ آئیں گے، گھروں میں تنگیاں رہیں گی، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ میاں بیوی لڑ رہے، بھائی بھائی لڑ رہے، بیٹا بیٹی لڑ رہے، سب لڑ رہے، کیونکہ شیطان بھرا ہوا ہے۔ اور قرآن کم پڑھو گے تو جو ہے فرشتے کم آئیں گے اور شیطان زیادہ آئیں گے۔ اس لیے یہ حدیث دارمی میں ہے اور صحیح حدیث ہے، اور پوری تفصیل میں نے بیان کر دی ہے، اور انشاءاللہ کبھی اللہ توفیق دے گا، ابھی تو سفروں میں ہوں تو میں انشاءاللہ 15-20 مقامات پر اذان کون سی جگہ پر کہی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہی شکایت کی کہ حضرت بہت پریشان ہے۔ تو آپ نے فرمایا پریشان کیوں ہے؟ کہ حضرت کاروبار بھی نہیں، دھندا بھی نہیں، گھر میں کبھی مشمش بھی ہو جاتی ہے فاطمہ سے، کبھی بچوں سے مشمش ہو جاتی ہے، کبھی، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ گھر والوں سے کہو تیرے کان میں اذان کہیں، یہ حدیث میں ہے، اور یہ میں نے میری کتاب بکھری موتی میں حوالے لکھے ہیں اس کے، تیرے گھر والوں کو۔ تو حضرت علی نے گھر جا کر کہا میرے کان میں اذان کو۔ جب اذان کہی تو چنگے ہو گئے۔ پوچھا تو حضرت بہت اچھا ہوں الحمدللہ۔ ہاں، کبھی بیوی آپ کے کان میں اذان دے دے، کیا فرق پڑتا ہے اس میں؟ کوئی گناہ تھوڑی ہے، کبھی آپ بیوی کے کان میں اذان دے دو۔
یہ چیزیں اصل ہمارے گھروں سے نکل گئی. اس لیے شیطان کو گھروں سے بھگائیے، فرشتوں کو گھروں میں دعوت دیجیے، اور گھروں میں نیک کام خوب کیجیے اور خوب قرآن پڑھیے. بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو، اور ہماری کعبہ میرے سامنے ہے، دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. اور اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا حصہ نصیب فرما. جو بھی پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور اللہ ہمارے سبقوں کو قبول فرما، اور اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. آمین. اب پڑھ لو میرے ساتھ. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ. اے اللہ، دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے ہماری حفاظت فرما. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.